بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریحان احمد خان۔ آج ہم میڈیکل سائنس، نیند اور جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنات کے اوپر ہے۔ کیا جنات انسان کے اندر واقعی داخل ہوتا ہے؟ جنات انسان کے جسم کے اندر گھس سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا اس میں کہنا ہے کہ جنات انسان کے اندر گھس ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک سائیکالوجیکل، ایک میڈیکل سائنس کی ایک بیماری ہے۔ ایک میڈیکل سائنس میں اس میں علاج کرنا چاہیے، اور یہ ایک پاگل پن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فزیکل جو ہے اور سائیکالوجیکل، اس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنات انسان کے اندر گھس ہی نہیں سکتا۔ آئیے ہم میڈیکل سائنس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارا پہلا حصہ میڈیکل وجوہات پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میڈیکل سائنس کے جو تجربات ہیں اور دنیا کے 4 حصوں کے جو تجربات ہیں دنیا کے اندر، جب سے انسان کے ساتھ یہ حرکات ہوئی ہیں، مسائل رکھتا ہوں۔ اور میڈیکل سائنس نیند کے وقت ہمارے ساتھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی گلا دبا رہا ہو، ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم شدید خوف میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 50% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس تجربے سے ضرور گزرتے ہیں، اور 10% لوگ تو اس مسئلے کا شکار ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کیا؟ آسان ترین الفاظ میں نیند سے اچانک بیدار ہوتے ہیں، اور حواس میں ہونے کے باوجود ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، اور کیفیت 2 سے 3 منٹ رہتی ہے۔ اس کیفیت کا باقاعدہ ایک نام ہے، جس کو ہم سلیپ پیرالائسس کو ہم نیند کا فالج بھی کہتے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس میں ایسا ہوتا ہے کہ آواز آنا یا اپنے کمرے میں کسی شخص کا نظر آنا، مدھو مکھیوں کی بنبناہٹ، کسی پرکار کے دہاڑنے یا انسانوں کے سرگوشیوں کی آواز وغیرہ وغیرہ۔ اس ایپیسوڈ کے دوران ہر انسان کا تجربہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ سلیپ پیرالائسس کے وقت ایک چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور وہ ہے ہوش میں ہونے کے باوجود جسم کا حرکت نہ دے پانا۔ سلیپ پیرالائسس میں تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلا یہ خیال آتا ہے کہ جن بھوت کا خیال آتا ہے، اور ہماری طرح باقی دنیا کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کمرے میں لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں یا آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اس چیپٹر میں آپ کو سلیپ پیرالائسس کے بارے میں ہم لوگوں کی جو دنیا کی جو تجربات ہیں، جو اس پوری دنیا کے 4 حصے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے تو سب کے دھیان میں یہ آتا ہے کہ یہ جنات یا بھوت کا کوئی ہم پر حملہ ہوا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سلیپ پیرالائسس کے متعلق تفصیل سے بتاؤں، پہلے آپ باقی دنیا کی اس کے بارے میں رائے جان لیں۔ افریقہ کے کلچر میں اسے کمر پر بیٹھے ہوئے ایک شیطان کی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ترکی کے لوک کہانیوں میں بھی اس کو کارا باسن، ایک بد روح ہمارے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے جو ہمارے سانس روک رہی ہوتی ہے۔ افریقہ کے کلچر میں اور ترکی کے کلچر میں اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ چائنیز کلچر میں بھی یہ ایک ایسی روح کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسے وہ جسم کے دبانے والے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جیپنیز اور منگول کلچر میں اسے کارد راہو یعنی اندھیرے میں آنے والا کہتے ہیں۔ فجی جزائر میں بھی اسے
کانیا آنے والی بدروح ہمارے پاس آتی ہے کہا جاتا ہے۔ یورپ کے ممالک میں مارا نام کی ایک روح، ملعون روح آتی ہے اور ہمارے سینے پر چڑھ کر بیٹھتی ہے۔ انفیکٹ انگلش کا لفظ جو ہے نائٹ میئر یعنی ڈراونا خواب، اسی لفظ مارا سے نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح عرب کلچر میں بھی یہ کیفیت جاسون کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر اندیکھا بوجھ ڈالنا۔ اگر آپ نے نوٹس کیا، چاروں کونوں سے ممالک سے مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے سلیپ پیرالائسس پوری دنیا میں رپورٹ ہونے والا ایک یونیورسل ایکسپیرینس ہے، اور تقریباً سبھی کلچرز اسے جنات کارستانی ہی سمجھتے ہیں، جنات کی جو کارستانی سمجھتے ہیں سبھی کلچر۔ باقی دنیا میں انڈیا پاکستان میں سلیپ پیرالائسس بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ کشمیر کی لوک کہانیوں میں اسے گھر گھیفتہ، عام لوگ اسے سایہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جو لوگ جادو ٹونوں میں ملوث ہیں وہ لوگ اسے بختخ نامی بدروح کا نام کیا دھرا مانتے ہیں۔ مطلب جو ہیں وہ لوگ اسے بختخ نامی بدروح کا کیا دھرا مانتے ہیں، لیکن اس کی سب سے صحیح مثال افغان کے کلچر میں ملتی ہے، جس کا مختصر سا ورژن یہ ہے خپاسا ایک نام شیطان ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ مکمل طور پر ہمارا گلا دبانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، پھر بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اپنی انگلیوں سے ہمارا گلا گھونٹ دے، اور اس لیے نیند کے دوران ہمارا سانس رک رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے میڈیکل سائنس والے حصے میں سلیپ پیرالائسس کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں نیند بیسیکلی ہمارے جسم کے مکمل سکون میں چلے جانے کے بعد ریسیٹ ہونے کا نام ہے۔ سن 2015 میں جیمس کاگر نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ پبلش کی تھی، جس کے مطابق نیند ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ہمارا جسم مکمل طور پر انامولکس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا نروس سسٹم، مسل سسٹم اور ہمارے جسم میں جتنے بھی کیمیکل ہیں حالت سکون ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں۔ سکون کی اس حالت میں چلے جانے کے بعد دو مختلف فیزز سے گزرتے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان جب سوتا ہے تو اس کے بارے میں کس طریقے سے ہمارے جو نروس سسٹم ہے اور مسل سسٹم ہے اور بھی جو ہمارے باڈی کے اندر کیمیکل ہیں وہ کس طریقے سے سکون اور ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں۔ لیکن میڈیکل سائنس اس کو آج تک ایک مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی ہے۔ جو لوگ دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ بیچارے اس میں ہی مولس ہو جاتے ہیں، اس میں ہی اور اسی میں ہی وہ کئی سالوں سے رہتے ہیں، لیکن ان کو مکمل طور پر علاج ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتا۔ میڈیکل سائنس بھی اس مسئلے کو، انسان کے ساتھ جو سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس کا علاج کے زیادہ تر طور طریقے نہیں بتا پائی، اور اس کا کوئی سولیوشن نہیں نکلا۔ زیادہ تر لوگ بیچارے بس جو لوگ ہیں وہ اس میں دوائیاں کرتے ہیں، بس سن ہو جاتے ہیں وقتی طور کے لیے، ان کے دماغ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہی معاملات، وہی کیفیت ہونے لگتی ہے، اور دوائیوں کے ذریعے ان کے کڈنی، ان کے دل دماغ کمزور ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں مل پاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریلیجن کی طرف کہ ہمیں قرآن جنات انسان کے اندر کس طریقے سے گھستا ہے اور انسان کے اوپر جنات کیسے حاوی ہوتا ہے، کس طریقے سے، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ میڈیکل سائنس اس کا جواب نہیں دیتی ہے، لیکن ہمیں مکمل طور پر
اس کا جواب اسلام میں ملتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ جنات کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں جسے شیطان نے چھو کر بوال کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جسے شیطان نے چھو کر بوال کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، جنات، کیونکہ جنات میں سے ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے ابلیس وہ جناتوں میں سے تھا، اس نے چھو کر بوال کر دیا ہو۔ اب یہاں پر حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا لیا، جب تک چاہا اسے رکھا رہنے دیا، اسی دوران ابلیس آتا، اسے دیکھتا، اس کے ارد گرد گھومتا، اسے آبزرو کرتا کہ وہ کیسا ہے، اور جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ جسم کے اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس مخلوق کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ یہ ایک حدیث اور ہے، اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ایک ہی حدیث 4 جگہ موجود ہے، یہ ایک ہی بات 4 حدیثوں میں موجود ہے۔ ان 4 سوئے ہوئے انسان کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور اس کی گردن پر 3 مرتبہ گرہ گاٹ لگاتا ہے، مطلب گرہ لگاتا ہے، اور ہر دفعہ گرہ لگاتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ رات بہت لمبی ہے، یہ رات بہت لمبی ہے، سوئے رے، یہ رات بہت لمبی ہے، سویا رے۔ حدیث اور ہے بخاری کے اندر اور مسند احمد میں، دونوں میں ہے یہ حدیث، شیطان ناک کے نتنوں یا جڑوں میں رات گزارتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تنبیہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اپنے پاس گھروں میں روک لیں، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، اور اللہ کا نام لے کر اپنی پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی چیز رکھ دو۔ ایک حدیث اور ہے مسند احمد میں، ایک آدمی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، فلاں شخص رات کو سویا رہا اور اس نے صبح کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا، اور حسن نے کہا کہ واللہ اس کا پیشاب تو بڑا بھاری ہوگا۔ پھر ایک حدیث اور ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، مطلب ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے منہ میں انگلی رکھ کر 3 بار کہا، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر ان کا جسم ہلکا ہو گیا، کہ اس کے بعد زندگی میں ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔
ایک حدیث اور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر شیطان گھس ہی نہیں سکتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو جنبائی نہ لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے منہ میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بات کس جگہ پر، کس طریقے پر، کس پس منظر پر بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جنات کس پر اترتے ہیں، اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا کہ شیاطین کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ مطلب شیطان ان پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اب جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان کا اترنے سے اس سے کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس کو تھوڑی سائنس کی ریسرچ پر دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے مائنڈ میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، کہ جھوٹ بولنے سے آخر ایسا کون سا راستہ کھل جاتا ہے جس سے کہ ہمارے اوپر شیاطین حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے بارے میں ہم DID کے بارے میں پڑھیں گے۔ DID کے بارے میں میڈیکل سائنس ایک بہت ضروری اہم معلومات ہے۔ DID کی جو فل فارم ہے وہ یہ ہے، ڈسوسییٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، اور اس آئیڈینٹی میں ہم دماغ کے سب سے چھوٹے حصے کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم ایمی گیڈیلا کہتے ہیں۔ ایمی گیڈیلا یہ ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جذبات، ایموشنل نروس سسٹم ہوتا ہے، یہ ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایمی گیڈیلا کی سب سے پہلی ریسرچ 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہینریچ لومر نے کی تھی، اور اس وقت جرمنی میں انسانوں کے تجربات کرنا ایک عام سی بات تھی۔ ایمی گیڈیلا دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغ کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، یہ ہمارے ایموشنل نروس سسٹم ہوتا ہے۔ ایمی گیڈیلا پر ایفیکٹ انسان کے جھوٹ سے ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر ہینریچ لومر نے جو ریسرچ کی ہے کہ ایمی گیڈیلا پر، جو ہمارے دماغ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، اس پر ایفیکٹ، فرق، نقصان کیسے ایمی گیڈیلا پر ایفیکٹ انسان کے جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے۔ جیسے خوف ختم ہو گیا ہو، وہ انسان جھوٹ بول کر ہر ہدایت کو بے خوف ہو کر مار رہا ہے۔ ایمی گیڈیلا جھوٹ بولنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی چیز، کسی بھی قسم کی بری ہولناک ہدایت کے ایک دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اور تب انسان پر قارین یا ہمزاد جنات کا قابض ہونا کچھ مشکل نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک جنات ہے جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں۔ ہمزاد ایک شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہمزاد ایک فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ بوجھ جو سب نے اٹھایا ہوا ہے۔ سورہ صفات میں بھی اس قارین کا ذکر ہے۔ سورہ زخرف، صحیح مسلم، مسند احمد۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے
جنات انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر ہینرچ لومر نے بھی اس پر اپنی جو انٹرپریٹیشن کی ہے، جو اپنی جو رائے لکھی ہے، وہ یہی لکھی ہے کہ کوئی، اور سائنس اس بارے میں ہمیں بتاتی ہے، ایمی گیڈیلا جو ہمارے دماغ کے اندر چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، کہ جھوٹ بولنے سے اس پر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جیسے کہ کوئی راستے جو پروٹیکشن ہے ہمارے وہ توڑ رہا ہو، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، جال سازی، تو اس طریقے سے شیاطین کا یا کسی یا بلیک میجک ہو تو اس کا انسان کے اوپر ہونا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آرام سے انسان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ سائنس کے ایک بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو سائنس سے ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ہمیں حدیث اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر شیطان گھس سکتا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری صرف یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اور اس بارے میں آپ جو بھی سمجھیں، لیکن میں نے صرف ریسرچ کی ہے اور میں اپنی ایک رائے رکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔